जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु, इन्होंने बहन के लिए एक भाई का ऐसा किरदार पेश किया है मेरे भाई कि क़यामत तक वो याद रखा जाएगा और हर भाई को ये वाक़या एक बार पढ़ना चाहिए। अगर किसी शख्स को अल्लाह ने बहनें दी हैं, बहन जैसी नेमतों से नवाजा है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि जाबिर रज़ी अल्लाह का यह वाक़या पढ़े। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु छोटे हैं, बच्चे हैं, और इसी दौरान उनके अब्बा अब्दुल्ला शहीद हो जाते हैं। सुनन तिरमिज़ी की रवायत है कि शहादत के बाद वो बहुत परेशान है जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ तो आपने पूछा, या जाबिर माली अराका मुनकसिरन, जाबिर क्या बात है, तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। तो जाबिर रज़ी अल्लाह ने क्या जवाब दिया, इन अबी उस्तुशहिदा, कि मेरे अब्बा शहीद हो गए, जंग उहुद में शहीद हुए थे, मेरे अब्बा शहीद हो गए। व तरका अयालन व दैनन, और अब्बा ने एक परिवार छोड़ा है, यानी बहुत सारी मेरी बहनें हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, अब उनकी जिम्मेदारी मेरे सर है। व दैनन, और कर्जा भी छोड़ा है। ऐसा भी नहीं कि बहुत सारा माल छोड़ा हो और उसको लेके मैं सारी बहनों की देखभाल कर लूं, बहनों को भी छोड़ा है, अपनी बेटियों को, यानी मेरी बहनों को छोड़ा है, और कर्जा भी है, इन बहनों को पालना पोसना है और अब्बा का कर्जा भी चुकाना है। अल्लाह के नबी ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं परेशान हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी असल परेशानी को उस वक्त तो दूर नहीं कर सके, लेकिन उनको तसल्ली देते हुए उनके अब्बा के साथ अल्लाह ने क्या किया वो बता दिया। कहा, जाबिर अपने अब्बा के बारे में सुन लोगे तो सब भूल जाओगे। तुम्हारे अब्बा को अल्लाह ताला ने बुला के कहा शहादत के बाद कि तमन्ना अलैया आतिक, कि अब्दुल्ला जो मांग मैं तुझे दूंगा, मुंह मांगा इनाम दूंगा तुझे। आगे वाकया लंबा है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। असल जो आपको दिखाना चाहता हूं वो जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किरदार, कि अपनी बहनों के लिए उन्होंने क्या कुछ किया। ये एक वाकया, यानी उन्होंने, वो टेंशन में क्यों आए, उन्होंने ये जिम्मेदारी ले ली कि बहनों को मुझे पालना है, अब्बा का कर्जा भी मुझे चुकाना है। अब सही बुखारी से वाकया देखिए, अगला वाकया का अगला हिस्सा। एक गज़वे के मौके पर अल्लाह के नबी के साथ जाबिर रज़ी अल्लाह आ रहे हैं, अभी नौजवान हैं, उनका तस्करा हुआ गज़वे में, सफर में, कि इनकी शादी हो गई है जाबिर रज़ी अल्लाह की। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जाबिर अना कहा था तुमने शादी कर ली है? तो जाबिर रज़ी अल्लाह ने कहा कि हाँ अल्लाह के नबी मैंने शादी कर ली है। कहा, बुखारी के अल्फाज है, कहा मादा बिकरन अम सईबन, कि जाबिर तुमने कैसी लड़की से शादी की है, बाकरा से, कुंवारी से, या सईबा से, बड़ी उम्र की लड़की से शादी की है। जाबिर रज़ी अल्लाह ने जवाब दिया, अल्लाह बल सईबन, नहीं अल्लाह के नबी मैंने अपनी उम्र की लड़की से शादी नहीं किया, कुंवारी से शादी नहीं किया, बड़ी उम्र की लड़की से शादी किया। अल्लाह के नबी ताज्जुब में पड़ गए। कहा, हल्ला बिकरन तज़व्वजता, कहा कि तुमने बाकरा से शादी क्यों नहीं किया, कुंवारी से शादी करना चाहिए थी, तुम उसके साथ खेलते हो, तुम्हारे साथ खेलती, तुम्हारी हम उम्र होती, ये तुमने इतनी बड़ी उम्र की लड़की से शादी क्यों कर लिया। तो जाबिर ने जवाब दिया, कहा या रसूलल्लाह उस्तुशहिदा अबी, फिर वही जवाब दिया, कहा मेरे अब्बा शहीद हो गए। व तरका तिस्अ बनात, बुखारी के अल्फाज हैं, और अपने पीछे 9 बेटियों को छोड़ा। व कुन्नली तिस्अ अखवात, जो मेरे लिए 9 बहनें थी। आज 1-2 बहन का बोझ आदमी नहीं उठा पाता है। और जाबिर क्या कहते हैं, अल्लाह के नबी मेरे अब्बा ने 9 बेटियां छोड़ी, जो मेरी 9 बहनें हैं, 9, एक कम 10, 9 बहनें, इसलिए मैंने सईबा से शादी की, और मैंने नापसंद किया कि अन अजमा इलैहिन्ना मिसलहुन्ना खरका। कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं इन्हीं लड़कियों जैसी एक लड़की अपनी बीवी बना के लाऊं, जो खरका, जिसको कोई तजर्बा ना हो, कोई जानकारी ना हो, इसलिए मैंने चाहा कि ऐसी औरत बीवी बना के लाऊं जो तमशुतुहुन्ना, जो बीवी इन मेरी बहनों को कंघी करे, यानी नहलाए धुलाए, व तक़ूमु अलैहिन्ना, उनकी देखभाल करे, और बाद रात में तो अल्लिमुहुन्ना तो अद्दिबुहुन्ना, इन्हें तालीम दे, इन्हें अदब सिखाए। यानी मैंने जो एक बड़ी उम्र की लड़की से शादी किया वो इसलिए कि ताकि मेरी 9 बहनों की देखभाल इसके जरिए हो सके, यानी ये मेरी बीवी इनके लिए माँ की कमी पूरी कर सके, एक माँ का रोल अदा कर सके। मेरे भाई जाबिर के पास पैसा तो था नहीं, कम पैसे वाले थे, जैसा कि पहले आप सुन चुके हैं, इसलिए अल्लाह के नबी भी जानते थे कि ये एक से ज्यादा शादी करने की पोजीशन में इस वक्त नहीं है, इसलिए कहा था एक ही शादी करना है तो अपनी उम्र की लड़की से करना चाहिए था। एक ही शादी करने की पोजीशन में थे, लेकिन उसको भी कुर्बान कर दिया अपनी बहनों के लिए। ये शादी कोई 1-2 दिन का खेल नहीं है, जिंदगी भर के लिए आदमी शादी करता है, लेकिन जिंदगी भर के लिए जो जोड़ा अपनाना था
کس کی ضرورت کو مقدم رکھا؟ اپنی ضرورت کو نہیں، اپنی بہنوں کی ضرورت کو۔ اس میں سبق ہے بھائیوں کے لیے۔ یہ بھی ایک بھائی ہیں جابر رضی اللہ عنہ، اور ایسا بھی نہیں کہ ان کے ساتھ کچھ کر دیں گے تو ان کا جو وراثت کا حصہ ہے وہ ہم لے لیں گے۔ آج کے بھائی کیا ہے، اگر اپنی بہن کا کچھ ساتھ دے دیا، زندگی بھر پالا نہیں، صرف شادی کر دیا تو حصہ ہڑپ لیا وراثت کا، کیا بول کے ہم نے تو شادی کر دیا۔ یہ جابر زندگی بھر پال رہے ہیں، ان کو پال پوس کے بڑا کر رہے ہیں، اپنی شادی بھی داؤ پہ لگا دیا، ان کی شادیاں کی، اور بدلے میں کچھ ملنے والا بھی نہیں ہے۔ یعنی ابا تو مائنس میں تھے، وراثت چھوڑنا دور کی بات، مائنس میں تھے، ابا کا قرضہ بھی چکایا، بہنوں کی شادیاں بھی کی، بہنوں کی پرورش بھی کی۔ یہ ایک بھائی ہوتا ہے، ایک بھائی کا کردار ہوتا ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو کیا کہا پتہ؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہے، جب یہ جواب سنا کہ میں نے اپنی بہنوں کے لیے ایک بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کی ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا اصبتا، اے جابر تم نے بہت اچھا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی تائید کر رہے ہیں کہ اگر ایک بھائی اپنی بہنوں کے لیے قربانی دیتا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی کی تائید حاصل ہے ایسے بھائی کو، اللہ کے نبی نے داد دی ہے ایسے فیصلے کو۔ یہ بیکار کا فیصلہ نہیں ہے، اللہ کے نبی جس کام کو پسند کرے اس میں کتنی برکت ہو سکتی ہے آپ سوچ لیں۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس بھائی نے بہت سی قربانیاں دی ہیں اور بہت مشکلات اٹھائی ہیں، لیکن جو سچے دل سے اللہ کی خاطر مشکلات اٹھاتا ہے، خاص طور سے اپنی خونی رشتوں کی خاطر، اللہ اس دنیا میں نہیں تو کم سے کم آخرت میں اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بدلہ دیا بھی۔ اسی واقعے میں ہے، آگے صحیح بخاری میں ہے کہ جب جابر رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا کہ اس سب کی وجہ سے میں نے بڑی عمر لڑکی سے شادی کیا، تو جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک اونٹ تھا جس سے وہ سواری اختیار کرتے تھے۔ وہ اونٹ بڑا کمزور تھا، چل نہیں پا رہا تھا صحیح سے، تو اللہ کے نبی نے کہا جابر تمہارے اونٹ کو کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی یہ نہیں چل پا رہا، تو اللہ کے نبی نے اس کو تھوڑا سا ہاتھ لگایا، اور یہ اللہ کے نبی کا معجزہ۔ جابر کہتے ہیں کہ نبی نے ہاتھ لگایا اور وہ اونٹ اتنا تیز چلنے لگا کہ مجھے اس کو سنبھالنا پڑتا تھا، اتنی برکت آ گئی اس اونٹ میں۔ تو تھوڑا اور آگے بڑھے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے جابر بِئْنِی ہی، اس اونٹ کو مجھے بیچ دو۔ کہا قلت بل هو لک یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول بیچنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو چاہیے تو لے جائیے، آپ سے میں سودا کیوں کروں، یہ لیجیے اونٹ آپ کا۔ کہا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا نہیں اس اونٹ کو بیچ دو۔ تو کہا ٹھیک ہے اللہ کے نبی، کہا ٹھیک ہے مدینہ تک تو سواری کر سکتے ہو، ابھی مت دو مجھے، مدینہ تک جاؤ بیٹھ کے، گھر پہنچ جانا تو میرے گھر لا کے چھوڑ دینا۔ جابر رضی اللہ عنہ گھر پہنچ گئے، اونٹ اللہ کے نبی کے پاس لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بلایا اور کہا کہ ان کی قیمت تول کے دے دو، سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے وہ تول کے دیتے تھے، اور جب تولنے لگے تو اللہ کے نبی نے کہا بلال ذرا جھکا کے تولو، یعنی جو قیمت ہے اس سے زیادہ دو جابر کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی جو قیمت تھی اس سے زیادہ تول کے تھیلے میں ڈال کے دیا، کہا جابر لے کے جاؤ۔ جابر رضی اللہ عنہ خوشی خوشی لے کے چل پڑے۔ خود کہتے ہیں کہ فانطلقت فولیت، کہ میں قیمت لیا اونٹ کی اور چل پڑا، بخاری کے الفاظ ہے۔ کہتے ہیں ابھی تھوڑی دور گیا تھا کہ اللہ کے نبی کا پیغام آتا ہے کہ ادعوا لی جابرن، کہ جابر کو واپس بلاؤ۔ اب یہ پریشان ہو گئی کہ بھئی اب اللہ کے نبی دوبارہ کیوں بلا رہے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ جب دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، کہا کہ الجمل لک، یہ اونٹ میرا ہے، اس کی قیمت دے چکا ہوں، لیکن اب یہ اونٹ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ وَلَكَ ثَمَنُهُ، جو قیمت دیا ہوں تو تمہاری ہے، لیکن یہ اونٹ بھی میری طرف سے تمہارے لیے گفٹ ہے، تحفہ، یہ میرا ہے تمہارا نہیں، یہ میں اپنا اونٹ تمہیں گفٹ کر رہا ہوں۔ اور کہتے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ وہ غزوے سے لوٹ رہے ہیں تو غزوے میں جو حصہ لگتا ہے اس کا حصہ بھی دیا۔ تین چیزیں، اونٹ کی قیمت دیا، اونٹ دیا، غزوے کا حصہ دیا، کافی مالا مال کر دیا اللہ کے نبی نے۔ تو اللہ کے رسول نے بھی ان کی قربانیاں دیکھی، بر وقت تو کچھ نہیں کیا، لیکن آگے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ پہلے جب انہوں نے پریشانی بتائی اللہ کے نبی نے مالی اعتبار سے کچھ نہیں کیا، دوسری بار پریشانی بتائی کچھ نہیں کیا، لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی نے بہت کچھ کیا اور ان کی خودداری پر آنچ نہیں آنے دیا۔ ایسا نہیں وہ جو دینار کا جو تھیلا تھا وہ تھیلا ایسا نہیں دے دیا کہ لوگ خیرات دیتا ہوں، نہیں، اسے قیمت بنا کے دیا، مدد بھی کیا ان کی عزت کو، خودداری کو برقرار رکھتے ہوئے۔ تو اصل جو رقم تھی تعاون والی اسے ان کے اونٹ کی قیمت بنا کے، یعنی تجارت کے ذریعے دیا، اور جو گفٹ دیا وہ اونٹ دیا کہ ان کی خودداری بھی بچی رہے۔ اور جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ وہ تھیلا میرے پاس کب تک تھا پتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی کا دور گزر گیا، ابو بکر صدیق کا دور گزر گیا، عمر فاروق کا دور گزر گیا، عثمان کا دور گزر گیا، علی کا دور گزر گیا، امیر معاویہ کا دور گزر گیا، یزید کا دور آیا، اور جو مدینہ پہ حملہ ہوا تھا وہاں سے وہ مس ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے کیسی برکت دی؟ تو میرے بھائی، بہنوں کی خدمت کرنے سے پیسہ کم نہیں ہوگا۔ آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ایک بھائی نے اپنی بہن کے لیے کیا کچھ کیا اور کتنی مشکلات برداشت کی، لیکن اللہ کے نبی نے اس کا ساتھ دیا، اللہ نے برکت دی، اور جابر رضی اللہ عنہ نے ایک لمبی اور خوشحال زندگی پائی، کوئی فرق نہیں آیا ان کی زندگی پر۔ تو بھائیوں کی بہنوں کے لیے کچھ کرنے سے آپ کی دولت نہیں تباہ ہو جائے گی۔ آپ کے پاس تو بہت کچھ ہے، جابر کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ ان کے ابا کے پاس تھا۔ یہ ایک ایسے بھائی کی مثال ہے جس کے پاس کچھ نہیں تھا، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نہ ابا کچھ چھوڑ کے گئے، اس کے باوجود بھی 9 بہنوں کو پالا۔ اور آج ابا تو ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے، پھر بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے بہنوں کے لیے۔ تو میرے بھائی، یہ میں نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ایک بھائی بہن کے تعلق سے کیا قربانی پیش کر سکتا ہے، ایک بہن بھائی کے تعلق سے کیا قربانی پیش کر سکتی ہے۔